अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज का दिन खासा मसरूफ दिन रहा पाकिस्तान के कैपिटल में, और हमने बहुत सारी एक के बाद एक यहाँ पर एक्टिविटीज़ देखी। पहले बात कर लेते हैं कल से जो ईसीओ का यहाँ पर जो इजलास और जो जनरल कॉन्फ्रेंस जिसका कल आगाज़ हुआ था, आज उसका दूसरा रोज़ था। इस हवाले से भी नाजरीन काफ़ी खैर ख्वाह और अच्छी पेशरफ्त है, जिसके ऊपर आज हम लोग एक सहर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मुतअद्दिद उमूर पर और कलेक्टिव इशूज़ पर बात हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस खुसूस तकरीब से खिताब किया, और सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अपने जो ख्यालात थे उनका इजहार किया। इस्लामोफोबिया पे तमाम ने कलेक्टिवली बात की, और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से जो सूरत हाल है, और क्योंकि मुमासलत ये दोनों इशूज़ बहुत सारे एतबार से रखते हैं, तो इनके ऊपर भी दोनों को एक ही तरह से कंडेम किया गया है। और ट्रेड बढ़ाने के लिए, तिजारत बढ़ाने के लिए, राब्ते मज़ीद बहाल करने के लिए, मुश्तरका राब्तों से मज़ीद इस्तिफ़ादा भी पाने के लिए, ये तमाम चीज़ें हमने देखा कि आज इस पूरे और कल ये जो दो रोज़ थे, इस पूरे जॉइंट इस पूरे सेटअप में हमने चीज़ें देखी हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी नाजरीन, मौसमियाती तब्दीली के ऊपर भी खासा ध्यान और फोकस दिया गया है, बहुत एम्फेसाइज किया गया है, क्योंकि वो तमाम जो ममालिक हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग से इस वक्त मुतासर हो रहे हैं, पाकिस्तान बदकिस्मती से उन ममालिक में शामिल है और इससे हिट होता है। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए भी ये इशू उतना ही अहम है जितना दीगर के लिए है। तो लिहाजा ये भी एक कलेक्टिव इशू है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। और नाज़रीन, ख़वातीन जो हमारी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए भी ख़ास एक सेशन का इनकाद और एहतमाम हुआ। यकीनन ख़वातीन का भी, क्योंकि इस खित्ते में बहुत अहम रोल है, और ज़ाहिर है जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास भी ये एजाज़ है कि फ़र्स्ट जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान से हैं फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। तो लिहाजा ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। लेकिन यकीनन नाजरीन, ख़वातीन को किस तरह से ज़्यादा हम लोग इंक्लूजन दे सकते हैं, ख़वातीन का रोल पार्लियामेंट में हम कितना ज़्यादा इंक्लूड करके इंक्लूसिव बना सकते हैं, और उनके इंक्लूसिवनेस से किस तरह से ज़्यादा हम अपने मुआशरे को फ़ायदे पहुंचा सकते हैं, ये एक बहुत अहम पहलू है जो कि इस मरतबा हमने देखा कि इस जनरल कॉन्फ्रेंस में इस जानिब भी जाया गया। और नाजरीन, बहुत सारी जब हम बातें कर रहे हैं तो उसमें अफगानिस्तान के ऊपर जाहिर है काफ़ी चीज़ें हैं जो कि नैरो डाउन होती हैं, चूँकि हमने इससे पहले भी आपके साथ मुतअद्दिद मरतबा इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ये बातें हाईलाइट की हैं कि चूँकि अब जो नेटो ट्रूप्स हैं उनका विड्रॉल एक्सपेक्टेड है, और ऐसा माना जाता है, जो कमिटमेंट है यूएसए की, कि उनका इनखला 9/11 जो कि एक सिंबॉलिक हैसियत रखता है इस साल के 9/11 को हो जाएगा। तो अगर नाजरीन ये इनखला हो जाता है तो आज वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी की एक स्टेटमेंट बड़ी अहम है जो कि मेरी नज़रों से गुजरी। उन्होंने कहा कि जो वैक्यूम इसके बाद होगा अफगानिस्तान में, उस हवाले से हम परेशान हैं। नाजरीन, अब इसके ऊपर जाहिर है पाकिस्तान का एक बड़ा पिवटल रोल है, और हम बहुत बारहा ये बार बार हम कर चुके हैं बात कि जो अफगानिस्तान में अमन का क़याम है वो पाकिस्तान के लिए भी उतना ही अहम है। तो लिहाजा इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, ये एक बहुत बड़ा नाजरीन सवाल है जिसके ऊपर आज हम इन्हीं तमाम कंटिन्यूटीज़ में बात करेंगे। और चूंकि ताजिकिस्तान के जो सदर हैं जनाब इमाम अली, वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, और उनकी मुलाकातें भी रहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान से भी उनकी खुसूसी मुलाकातें। बहुत सारे नाजरीन मल्टीपल MOUs जो हैं वो तय पाए गए हैं। आर्म्स ट्रेड भी कहा जा रहा है कि अब ये दोनों ममालिक करेंगे। 12 तकरीबन नाजरीन अकॉर्ड्स हैं मुख्तलिफ शोबों में जो कि तय पाए गए हैं, और यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सेंट्रल एशियन तमाम जो ममालिक हैं उन तक हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। सेंट्रल एशिया तक हमारी पहुंच, हमारी रसाई हो सकती है। इन तमाम अमूर में भी नाजरीन अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उसका एक बहुत अहम अमल दखल है। लेकिन अभी प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू होने से पहले अभी मैं वन ऑफ द पार्टिसिपेंट जिनसे मैं बात कर रही थी, मैं अभी शॉर्टली आपको प्रोग्राम के दौरान भी उनसे हम बात करेंगे और मजीद उनसे जानेंगे। एक ये भी इंटरेस्टिंग पहलू है कि अफगानिस्तान गालिबन कुछ मामलात में बाईपास भी हो सकता है अगर हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ताजिकिस्तान एंड पाकिस्तान। ये चीज़ें कैसे मुमकिन हो पाएंगी? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यकीनन पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए, दोनों के लिए उतना ही अहम है, और बायलैटरलिज्म का मामला है जिसके जो असरात हैं या जिसके जो फवायद हैं वो पूरी दुनिया और एटलीस्ट खित्ते तक तो पहुंचते हैं। तो ये इसकी फुलफिलमेंट भी इन तमाम उमूर से कैसे जुड़ी हुई है, इन तमाम आज पहलुओं पर आज हम रोशनी डालेंगे। और बहुत पर्टिनेंट गेस्ट पैनल मेरे साथ तशरीफ फरमाए। सबसे पहले जनाब सेनेटर ताज हैदर मुझे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। स्टॉलवर्ट हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एंड
वेटरन पार्लियामेंटेरियन, अपनी जो आरा है इन तमाम अमूर पे हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सेनेटर साहब। जनाब जावेद सिद्दीक साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं आप, रेजिडेंट एडिटर हैं नवाए वक्त के, और आपका भी जो सहाफ़ती तजुर्बा है उससे हम रहनुमाई हासिल करेंगे इन तमाम मामलात पे। थैंक यू जावेद साहब आपकी मौजूदगी के लिए। नाजरीन फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप स्टॉलवर्ट हैं, वेरी सीनियर लीडर फ्रॉम हिज पार्टी। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हमारे साथ आप रखेंगे बजरिया स्काइप लिंक, हमें फिरदौस साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम फिरदौस साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाजरीन आगा इकरार हारून साहब हमें ज्वाइन करेंगे, तज्जियाकार लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम ऑन बोर्ड आगा साहब, आपको भी और आपसे भी जो आपका तज्जिया तबसरा है इन तमाम अमूर पे हम ज़ाहिर हासिल करेंगे। लेकिन पहले अगर सेनेटर ताज हैदर आपसे बात का आगाज़ कर लें, ब्रेक से बल्कि प्रोग्राम के आगाज़ से कबल जैसे आपसे बात हो रही थी, अफगानिस्तान आपने कहा कि इन तमाम बड़े क्रूशल मामलात पे हम बाईपास भी एक तरह से कर सकते हैं। एक तो वो नाजरीन को बताइएगा, और कलेक्टिवली भी इसके ऊपर इस पूरे मामले पे अपना इनिशियल रिमार्क भी फरमाएं कि ईसीओ की जनरल कॉन्फ्रेंस, फिर ताजिकिस्तान का सदर के जो पाकिस्तान आए हैं वो नहीं, ये मैंने ये नहीं कहा कि बाईपास किया जा सकता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। एक इंक्लूसिव हमारी अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन वहाँ जो एक अमन व अमान का मसला है वो रास्ते में आ रहा है, और अमेरिका ने तालिबान के हाथ पे सरेंडर किया है, वो वहाँ से निकल रहे हैं। तो दीगर क्या इंतज़ामात होने चाहिए तालिबान के एडवांस को रोकने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि हमने बाड़ लगा दी है, वो बाड़ स्मगलरों को तो रोक नहीं सकती, तो दहशतगर्दों को क्या रोकेगी। और इसलिए जो आपसे पहले गुफ्तगू हो रही थी वो यही थी कि हम चाइना से तो सीपैक्स का एक है सिलसिला हमारा, ताजिकिस्तान से भी हम कर सकते हैं एक राब्ता अफ़गानिस्तान को छोड़ के, या सिर्फ एक वाखान की जो पतली सी पट्टी है उसको इस्तेमाल करते हुए। अब ये जो सिलसिला है वो अब आपने ये मीटिंग की है, जी हाँ, बिल्कुल दो ब्लॉक बन चुके हैं। एक तरफ अमेरिका, इसराइल और भारत हैं, दूसरी तरफ ये ममालिक हैं मशरक़ वस्ता के, और हमारा मुल्क है, और चीन है, और ये तमाम। तो ये खुशकिस्मती की बात यह है कि ये एक ब्लॉक ऐसा है कि जो अवाम की खुशहाली पे, इस पे नहीं कि हम ख़ित्तों को डोमिनेट करें और लोगों को नीचा दिखाएं, बल्कि हमारे डिज़ाइन हाँ, लेकिन ये कि बिल्कुल एक इस पे है कि अपने जो वसाइल हैं, मादनी भी वसाइल और हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, इनको हम डेवलप करके और अपने अवाम तक हम इसके फ़ायदे पहुँचाएँ। और बहुत जगह एशियन कंट्रीज़ की हमारे सामने मिसाल है, चीन की, और जो वस्ती एशिया के ममालिक हैं, और कोई 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, किस तरीके से इन ममालिक की गैस जो है वो मगरबी चाइना को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, और जो गैस के सिलसिले में अदायगियाँ हो रही हैं उनसे इन ममालिक की जो मईशत है उसको फ़ायदा हुआ है, किस तरीके से बॉर्डर ट्रेड बढ़ी है। तो बहुत से मौक़े हैं, और इन मौक़े को अगर एक अमेरिकन जो तसल्लुत हमारे ऊपर है उससे निकल के और एक आज़ाद मुल्कों की तरह एक दूसरे के फ़ायदे के लिए काम किया जाए तो बहुत कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यही है कि पाकिस्तान को फ़ैसला करना होगा। पहली चीज़ ये है कि हम जंग चाहते हैं या अमन चाहते हैं। 40 साल से हमारा मुल्क हालत जंग के अंदर है। बांग्लादेश की लोग कहते हैं कि साहब बांग्लादेश ने इतनी तरक्की की, या हिंदुस्तान में अशारिये जो हैं हमसे बहुत बेहतर हैं। तो एक बुनियादी वजह उसकी ये है कि वो जंग नहीं लड़ रहे और अपने अवाम की तरक्की या मुल्क की तरक्की के ऊपर। लेकिन हम क्योंकि ये एक प्रॉक्सी वार में फंसे हुए हैं और दहशतगर्दी इंतहा पसंदी हमारे यहाँ दर आई है और बड़े पैमाने पर दर आई है, इसलिए हमें फ़ैसला करना होगा कि हमें क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है। मशरक़ अपने ये वस्ती एशिया के ममालिक ने ये पॉलिसी इख्तियार की। ताज साहब, अगर आप इसी के ऊपर थोड़ी मजीद हमें क्लैरिटी दे दें। आपने जैसे फरमाया कि फ़ैसला करना होगा, आपको लगता है कि अभी भी इसके ऊपर हम क्लियर नहीं हैं? क्योंकि ज़ाहिर है 80 की दिहाई में जो
لیٹر پارٹ میں جو بھی غلطیاں یا جو بھی ایک پالیسی ڈیسیشنز ہم نے غلط کیے اور ایک وار جو ہم پہ مسلط ہوئی، پھر ظاہر ہے 9/11 کا جو ایک پورا قصہ تھا اس کے اوپر تو ہم ہیلپلیسلی اس پوری چیز میں ہمیں ایک طرح سے پل ان کیا گیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب سنس 9/11 کو بھی چلیں 20 سال گزر گئے ہیں، تو اب ڈو یو تھنک وی ہیو میڈ دا ڈیسیژن؟ دیکھیے ہم میں ایک عادت پڑ گئی ہے، اور ہم میں عادت یہ ہے کہ فلاں وجہ ہو گئی تھی، فلاں وجہ. یہ کلرکوں کا رویہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ کام نہیں ہوا اس لیے کہ یہ وجہ تھی، اس اچھا، لیے کہ یہ. لیکن ایک بہانے. آزاد قوم کی حیثیت سے اور آزاد حیثیت سے اگر ہم فیصلے کرنا سیکھیں کہ نہیں اور آزادی ہے کیا؟ فریڈم از نتھنگ بٹ اویلیبلٹی آف آپشنس، جی کہ ہم کریکٹ. اپنے فیصلے خود کر سکیں. لیکن وہ ہم نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ یہ پریشر ہے، ہم پہ یہ پریشر ہے. ہم پاکستان ایران پائپ لائن جو ہے اس پہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اس دن شاہ محمود قریشی صاحب سینٹ میں بڑے سنہرے خواب دکھا رہے تھے تاپی کے. اب تاپی میں جب افغانستان میں امن ہوگا، یہ ہوگا، اس کے بعد کے وہ گوادر سے 90 کلومیٹر پہ پائپ لائن پڑی ہوئی ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ ٹھیک جی ہے، رائٹ. ہم اس کو کر سکیں. تو یہ جو ہے نا الاؤ فیصلے می کر. تاج صاحب، میں بالکل آپ کے بہت جامع ہمارے پاس اس پورے معاملے پر ریمارک آ گیا ہے. میں دیگر ناظرین حضرات کی طرف بھی بڑھتی ہوں، لیکن ایک کوئک بریک پہ میں نے جانا ہے. واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے تاج حیدر صاحب نے اپنی جو بریک سے پہلے اپنی آراء تھی ہم تمام کے ساتھ ظاہر ہے ایک پورے کلیکٹیو اوپینین میں، لیکن فردوس صاحب ایکسٹینڈنگ دا سیم ٹو یو،
आपके ख्याल में पहले आप दोनों पार्लियामेंटेरियंस का ज़रा एक व्यू आ जाए, फिर उसके बाद मैं इस पे एनालिसिस की जानिब जाऊंगी। लेकिन आप फरमाइएगा, आपको लगता है कि ये जो फैसला है या ये जो बड़ा प्राइमरी डिसीजन है, ताज साहब का ये ख्याल है कि अभी भी हम लोगों ने ये फैसला नहीं किया है कि हमने कोई जंग अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करनी, और इसी वजह से एक कलेक्टिव गुडनेस है या वो तमाम फवायद हैं जो कि हम लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं पोटेंशियली। आपका ये ख्याल है, आप इत्तेफाक रखते हैं? और आपका क्या इनिशियल रिमार्क है ये ईसीओ और ताजिक सदर का जो पाकिस्तान दौरा है? देखिए, ईसीओ के मौजूद से बाद में डील कर लेते हैं। ताज भाई की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो कश्मीर डिस्प्यूट और इंडिया से ताल्लुकात हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, रहेगा, जब तक ये मामला तय ना हो जाए। और उस वक्त तक जो रोल है, इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, और उसके लिए उसने अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल किया है, ईरान को भी इस्तेमाल किया है। हमारी फोर्सेस को स्ट्रेच होना पड़ रहा है ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर। ये मैं समझता हूँ कि ताज भाई ने कहा तो जरूर कि स्मगलर्स को नहीं रोक सकते तो तालिबान को क्या रोकेंगे। बात ये, बंदूक हाथ में होती है तब भी जिसको किसी को मारना होता है वो मार के चला जाता है, लेकिन बंदूक एक डिटेरेंट जरूर है। इसी तरह ये फेंस भी सरकार एक डिटेरेंट है। इट इज नॉट 100% सोल्यूशन। तो मैं समझता हूँ कि आप आजादी की डेफिनेशन दे रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आजादाना तौर पे क्या हमने फैसला किया या हमने किसी के दबाव में फैसला किया, तो हमें नेशनल कौम आजादाना फैसला करना चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है कि माजी के अंदर हमारे बहुत सारे फैसले जो हुए वो हमारे फैसले नहीं थे, किसी ने हम पे मुसल्लत किया, हमने कबूल किया या हम अलहकार बन गए। मुस्तकबिल में हम उम्मीद यही रखते हैं कि हम एक आजाद कौम की हैसियत से फैसले करेंगे, अपने हक के लिए फैसले करेंगे, जिसमें हमारे मुल्क का फायदा होगा वो फैसले करेंगे। ताजिकिस्तान के ये जो ईसीओ है, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अहम माहिदा है। ये पहले आरसीडी के माहिदे के तौर पे आया था, पाकिस्तान, ईरान, टर्की। उसके बाद 1992 में इसमें 7 ममालिक और ऐड हो गए। मेरे ख्याल से एक आध और ममालिक के जो है ऐड किया जा सकता है इसके अंदर, जिसमें अजरबैजान का नाम मैं समझता हूँ सरे फहरिस्त होगा। इन सब ममालिक में एक चीज कॉमन है कि हम सब एक और ब्लॉक का भी हिस्सा है, विच इज कॉल्ड द OIC के हिस्सा है, ताकि ये सारी इस्लामिक कंट्री हम वी शेयर द रिलीजन। और बहुत सारे जो लोग इस खित्ते हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उनके आबाओ अजदाद इन्हीं ममालिक से आए थे। ताजाई के भी आए थे, मेरे भी आए थे बुखारा से। तो इस मायने में बिल्कुल हमारे रवायती तौर पे ताल्लुकात हैं। ये बनाया किस लिए जाते हैं, ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका पहला लफ्ज जो है वो ये है कि हम आपस में मिलकर अपनी मईशत को बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये अव्वलीन मकासद। उन मकासद के साथ साथ जो दूसरे मकासद हैं वो टूरिज्म है, कनेक्टिविटी है, एनर्जी है, वो सारी चीजें जो हैं वो ईसीओ के चार्टर के अंदर कॉल आउट की हुई हैं। 7-8 चीजें अहम हैं। अभी तक ये भी अपनी जगह दुरुस्त है कि इस खत्ते से पिछले साल $650 बिलियन का ट्रेड हुआ टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और ये खत्ता जो है वो नेट तौर के ऊपर इंपोर्टर है बाय अबाउट 256 बिलियन है, अगर मुझे फिगर याद है, लेकिन से $300 बिलियन। और ये 300 बिलियन अगर इसी खत्ते में से ही इंपोर्ट कर लिया जाए, सबकी मईशत को बेहतरी होगी। तो हमें, मैं समझता हूँ ये सारे ताल्लुकात, ये ऐसी सारी कॉन्फ्रेंसेज, ये स्पीकर्स का मिलना, पार्लियामेंटेरियंस का मिलना, उससे पार्लियामेंटेरियंस की ओवरसाइट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज के इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, इट ड्रॉज फोकस। जिस चीज की तरफ शायद सारे पार्लियामेंट नहीं हुए हुए फोकस के अंदर, ऐसी जब कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो ये इश्यूज फोकस में आ जाते हैं। ये अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त इस खित्ते का सबसे बड़ा मसला जो है वो अफगानिस्तान है और उसका अमन है। इससे कि हम सब ये समझते हैं कि अमेरिका का इनखला
ایک خوش آئند چیز ہے. رائٹ امریکہ کے انخلا کے بعد اس خطے کے امن رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان. اس امن کو میں رکھنے کے لیے کیا یہ خطے کے ممالک، یہ ECO کے ممالک کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بیہائنڈ دا سین تو ضرور بات ہو رہی ہوگی، پبلکلی یہ بات نہیں ہوتی. اور یہی وہ فرق ہے ایک آزاد معاشرے کے اندر اور ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں بڑی زیادہ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. اچھا فردوس صاحب اتنا فرما دیں، آپ نے خود بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے افغانستان کا مسئلہ، کیا اس کے اوپر ایک اضافی جملہ اگر آپ سے اور ہمیں مل جائے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا مسئلہ پری ریکویزٹ ہے ان تمام فوائد سے پہلے جن کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، جن کی تاج صاحب نے بات کی ہے؟ دیکھیے پاکستان کا لنکیج ٹو دی ادر ECO کنٹریز، ایران سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، افغانستان سے وی ہیو اے کامن بارڈر. ہمارا اسی طرح سے جب ایران سے، ترکی سے، تو اسی طریقے سے جو اگر آپ دوسرے ممالک کا نقشہ دیکھیں تو ہم ان ممالک کے ساتھ ایک روٹ ہے. اسی طرح اگر آپ تاجکستان سے دیکھیں، جس روٹ کا حوالہ تاج حیدر صاحب دے رہے ہیں، وہ ایک نان ECO کنٹری سے. وہ نان ECO کنٹری کا نام چائنا ہے. وہ شارٹیسٹ روٹ نہیں ہے لیکن وہ نان ECO کنٹری ہے. روٹ ضرور بن جاتا ہے تاجکستان سے. تاجکستان انرجی رچ کنٹری ہے اور لینڈ لاک بھی ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان کے لیے بھی فوائد ہیں اور ان کے لیے بھی فائدے ہیں کہ یہ افغانستان میں امن ہو اور یہ دونوں ملک جو ہیں وہ فائدہ ہو. اور اسی بات کو ظاہر ہے آگے بھی بڑھاتے ہوئے فردوس صاحب، جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ انکلوزیونیس، یہ بات سینیٹر تاج حیدر نے بھی کی تھی کہ انکلوزیونیس کی ہم پالیسی کے تحت اگر چلیں تو ہمیں بھی ظاہر ہے ایکسکلوڈ ہم نہیں کرنا چاہیں گے آئیڈیلی اسپیکنگ افغانستان کو. جاوید صدیق صاحب، سر آپ یہ ایک بڑی میں سمجھتی ہوں کہ خاص ایک سٹیٹمنٹ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ کی طرف سے کہ افغانستان میں جو ویکیوم ہوگا اس کے بعد ہم پریشان ہیں، اس کے بعد ہمیں تشویش ہے اور یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. یہ آپ کو لگتا ہے پاکستان نے یہ بات باور کرا دی ہے کہ یہ اس ویکیوم کا کوئی خامیازہ پاکستان نہیں بھگ دے گا؟ دیکھیں افغانستان ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے. اس سارے اب ECO کے پرسپیکٹو میں جو ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی کنیکٹیویٹی کے حوالے سے یہ تاپی کا تاج صاحب نے ذکر کیا ہے، 2 دہائیاں ہو گئی ہیں ہم اس منصوبے کو روح عمل نہیں کر سکے یا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس کی وجہ افغانستان ہے. تاجکستان نے ہمیں کئی دفعہ یہ کہا کہ ہم بجلی دینے کے لیے آپ کو تیار ہیں اور آپ ٹرانسمیشن لائنز لے کے جائیں، ہم آپ کو گیس دینے کے لیے تیار ہیں. اور کئی ممالک ہیں جو کہ پاکستان کو اکنامیکلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. راستے میں افغانستان پڑتا ہے جو انفارچونیٹلی 40 سال سے انسٹیبل ہے، داخلی انتشار کا شکار ہے. کبھی وہاں پہ سوویٹ فورسز آ گئیں، ان کی وجہ سے وہاں پہ بے پناہ تباہی ہوئی، جانی نقصان ہوا، اکانومی ان کی تباہ ہوئی. پھر جب وہ نکلی، اگلے ہم نے دیکھا 10 سال میں تقریباً جب تک 9/11 نہیں ہوا افغانستان میں سول وار ہوئی. وار لارڈز آپس میں لڑتے رہے، خون خرابہ ہوتا رہا، سٹیبل نہیں ہوا. اور جتنے ہمارے خواب تھے کہ ECO کے یا سینٹرل ایشیا تک رسائی کے یا ان کے ساتھ تجارت کرنے کے یا اکنامیکلی سے فائدہ اٹھانے کے، وہ سارے کے سارے خواب ہمارے ادھورے رہ گئے. تو اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی وریز کو شیئر کیا ہے with افغان وارنگ فیکشنز اینڈ آلسو with US اینڈ ادر کنٹریز کہ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا، کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا تو ہمیں خدشہ ہے کہ جس طرح سوویٹ فورسز نکلی تھی اور ایک ویکیوم آ گیا تھا اور وار لارڈز آ گئے تھے، کوئی طالبان ایک جگہ پہ قابض تھے اور دوسرے جو دوستم صاحب تھے وہ نارتھ میں تھے اور اس طرف جو ہے وہ احمد شاہ مسعود تھا اور ایک اتنی خوفناک لڑائی تھی. مجھے یاد ہے پرائم منسٹر بے نظیر کو امریکنز نے کہا کہ آپ ان فیکشنز کے درمیان صلح کرائیں. تو اس وقت کے وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی اور کچھ صحافی جن میں میں بھی شامل تھا، ایک ریکنسیلیشن مشن پہ ہم گئے. تو ہم نے دیکھا کہ تباہی ہی تباہی ہے، خون خراب ہے. آج تک افغانستان میں عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا پروجیکٹ جو ہے ECO کا
پاکستان اس سے استفادہ نہیں کر پایا اور انتشار کی وجہ سے نہیں ہوا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا کنسرن ہے یہ اس لیے ہے کہ ماضی میں یہ ہو چکا ہے. جب سوویت یونین کی فورسز یہاں سے نکلی تباہی پھیلی. اب افغانستان سے 20 دن کے اندر باگرام بیس خالی ہو رہا ہے, امریکی جا رہے ہیں اور ایئر پاور ان کی ختم ہو جائے گی, اور افغان فورسز کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ وہ شاید افغانستان میں اس طرح کا استحکام اور امن نہیں قائم کر سکیں گی جس طرح کہ امریکیوں نے یا نیٹو نے کیا تھا. سو اس لیے پاکستان کی وریز ہیں, اور جب تک افغانستان میں آپ کو امن لگتا ہے کوئی جاوید صاحب کوئی ایسا ہنٹ بھی ہے جس کے اوپر پاکستان اپنی اس وری کو بیس کر رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ طالبان اور اشرف غنی جو ہیں یا افغان گورنمنٹ ہے ان کے درمیان ریکنسیلیشن نہیں ہو پا رہی. بہت کوشش کی ہے, امریکہ نے کی ہے, پاکستان نے کی ہے, اور رشیا بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے, باقی ریجنل کنٹریز بھی ہیں, لیکن ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی اور ٹرسٹ کا اعتماد کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے ہمیں خدشہ ہے کہ لڑائی نہ پھر شروع ہو جائے, اور اگر وہ ہوا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. مزید مہاجرین آئیں گے افغانستان سے, ہم تو چاہتے ہیں کہ 30 لاکھ یا اس کے قریب جتنے بھی نمبر ہے ان کا افغان مہاجرین کا یہ واپس جائیں, لیکن اگر مزید مہاجر آ جاتے ہیں پاکستان میں اور یہ خون خرابہ ہوتا ہے اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان بھگتے گا, پہلے ماضی میں بھگت چکا ہے. سو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ افغانستان سٹیبل ہو, ایک پرامن جو ہے پولیٹیکل سلوشن نکلے. رائٹ, اور اصل جو خدشات ہیں وہ بھی آپ نے اسپیل آؤٹ کیے ہیں کہ خدشات بھی کیا کیا ہیں. آغا اقرار ہارون صاحب, یہ افغانستان کی بات ہوئی, پھر ظاہر ہے کشمیر بھی, یہ تنازع بھی ہمارے سامنے ہے, اس پہ بھی آج بات ہوئی ہے. جو یہ ای سی او کے تمام یہ تقاریب میں جو اظہار خیال ہوئے ہیں وہاں پر بات ہوئی, اور فلسطین, کشمیر. آپ کو لگتا ہے افغانستان اینڈ کشمیر یہ ہمیں ذرا اوور اسٹریچ کر دیتے ہیں یہ دونوں معاملات؟ اور اب یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد اب جو اس کا فالو اپ ہے, ہم ظاہر دیکھتے ہیں بہت اچھا اومن, اچھی ایک مثال, ہم تمام اس کے اوپر بہت خوش ہیں آج جو باتیں ہوئی سب کچھ, لیکن اس کا جو فالو اپ ہے ہم وہاں پر بہت کمیاں چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام باتیں نامکمل سی رہ جاتی ہیں. دیکھیں میں 95 سے افغانستان کو کور کر رہا ہوں ایز اے وار رپورٹر, اور اس کے بعد سو آن سو فورتھ. اگر آپ اجازت دیں تو میں افغانستان سے شروع کروں گا, پھر کشمیر تک آؤں گا. ابھی تاج حضرت صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ ہم نے کچھ فیصلے کیے جو 80 کی دہائی میں. دیکھیں سب سے بڑا جو ہم سے نقصان ہوا 80 کی دہائی میں, جو ہم نے یہ فیصلہ کیا افغانستان کی جنگ کے بیچ میں ایز اے فرنٹ لائن سٹیٹ ہونے کا, ہماری ساری کنسنٹریشن تب ہی کشمیر سے اس طرح نہیں رہی جو اس سے پہلی تھی, اور آج تک وہ اس طرح نہیں رہ سکی, کیونکہ ایکچولی انڈیا نے افغانستان میں ہماری جو انوالومنٹ تھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. ایون اس زمانے میں بھی اٹھایا جس زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان, ہمیں سب کو یہ سننے کو ملتا ہے نا کہ طالبان ہمارے بڑے دوست ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ طالبان سے ہماری بڑی دوستی ہے. تو تاج حیدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ یہ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ جناب والا, جب ہم نے ان کی حکومت میں, طالبان کی حکومت میں بھی ہم نے وہان بیلٹ مانگی تھی نا کہ اس سے ہمیں ایکسیس کا آپ 100 سالہ ہمارے ساتھ ایک کانٹیکٹ کر لیں, وہ ہمیں کانٹیکٹ نہیں دیا گیا تھا. افغان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے, وہ اپنے فیصلے صرف اپنے لیے کرتا ہے. اور اگر آپ تاریخ کے اگر ہم تاریخ سے کچھ سیکھنا چاہیں تو امیر تیمور سے لے کر آج تک میں یہی کہوں گا کہ افغانز آر دی بیسٹ وین یو لیو them alone. ہم نے اس سے الٹے گئے, ہم نے اپنی مکمل طور پہ اس میں انوالومنٹ شو کی, ایسی جنگ کے بیچ میں جس کا تاریخ پہلے کئی دفعہ بتا چکی تھی. اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, صرف نقصان حاصل ہوگا. بات 30 لاکھ ان کی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہیں, بات یہ کہ ہمارے سوسائٹی کی ڈیموگرافی چینج ہوئی, ہمارے سوسائٹی کے نارمز چینج ہوئے, ہماری سوسائٹی میں وہ چیزیں جو کہ ممکنات میں نہیں تھی ممکنات ہوئیں. ہماری سوسائٹی کے بیچ میں جو انٹالرنس آیا وہ کہاں سے آیا؟ ایک لمبی بحث ہے, میں آپ کے پوائنٹ کی طرف واپس آتا ہوں. یس, افغانستان پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے 1967 سے یوز ہوتا رہا ہے, 1962 میں یوز ہوا. کیا ہمارے پاس ہماری سرحد کے اوپر ٹینک نہیں چڑھا دیے گئے تھے 60s میں؟ کیا تاج حیدر صاحب یا میں, جو کہ وہ تو یعنی کہ انہوں نے تو وہ واقعات دیکھے ہوں گے, میں تو صرف تاریخ میں پڑھے نا. افغانستان سے آج تک ہمیں خیر کی خبر اگر آئی ہے تو مجھے بتائیے.
لیکن ہم افغانستان سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے ان کے ساتھ ایک اس قسم کا ایک نوٹ پڑ چکی ہوئی ہے کہ اگر نکلتے کہتے مرتا کیا نہ کرتا. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. ہم پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں سے فوجیں چلی جانی چاہیے, اب ہم یہ کہہ رہے ہیں فوجیں چلی جائیں گی تو نقصان جو ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ہم کلیئر ہیں کیونکہ کہ افغانستان میں انکمپلیٹ ہے نا کیا ہونا چاہیے. آغا صاحب, یہ بھی بات ہے نا سب سے فوجوں بڑی کا بات انخلا, یہ پھر ہے اس کے بعد انڈر افغانستان واٹ میں vacuum کنڈیشنز create اینڈ ہونا ہی ٹرمز, ہونا. یہ بھی تو انہوں نے کلیریفائی کرنا ہے نا. جی وہی بات ہے کہ انڈر واٹ کنڈیشن ہے ٹرمز, تو وہ ٹرمز تو بڑی کلیئر تھیں کہ یہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حکومت آئے گی جس میں سب شامل ہوں گے. کیا وہ کنڈیشن جو ہے وہ اشرف غنی صاحب ماننے کو تیار ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہے. اشرف غنی صاحب کو ایک ایسی حکومت آنے میں جس میں ان کا کردار نہ ہو, وہ اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. اور افغانستان کی جو لینڈ ہے وہ ایکسیسیولی اور روتھلیسلی ہمارے خلاف استعمال انڈیا کر رہا ہے پچھلے کم سے کم 12-15 سال سے. صحیح آغا صاحب, آپ نے تفصیلی طور پہ آپ نے اور اس کی افغانستان کیا پہ ایک ہمیں بڑا کسی کو وارنٹی دی, منفرد ہم نے ویو جب دیا بھی ہے ہم ڈوسیئر سب دیے. کو, ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں, لیکن ذرا کشمیر پہ بھی اسی کنٹینیوٹی میں مختصراً فرما دیں تاکہ میں ایک سیکنڈ راؤنڈ لگا لوں سب کے جی ساتھ. بات یہ ہے کہ آر وی اوور کہ کشمیر کی جہاں تک بات ہے, کشمیر پہ الحمدللہ ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے. ای سی او نے جو اپنی جو یعنی کہ ڈکلیریشن دیا ہے اس میں بھی اپنا کشمیر کا نام ہے. کشمیر کے اوپر ہم بالکل کلیئر ہیں اور اس کے ساتھ ای سی او بھی بڑا کلیئر ہے, لیکن او آئی سی کی ہمیں وہ طاقت نظر نہیں آئی ہے کشمیر کے اوپر جو ہمیں ہونی چاہیے تھی. اور جہاں تک آخری میں یہ بات کروں گا کہ ای سی ہو, او آئی سی ہو, ایس سی ہو, دیکھیں اس میں ہر گروپ کی اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائدے بھی ہیں تو نقصانات بھی ہیں. ہم کسی کشمیر کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ابھی پیلسٹائن کے اوپر یو این جی اے کا اوپن سیشن ہوا نا, کشمیر پہ کیوں نہیں ہوا؟ کیا نہیں آسک دس کویسچن ٹو دی ورلڈ, کیا میں دنیا کو پوچھ سکتا ہوں کہ کشمیر کے اوپر اوپن سیشن کیوں نہیں ہو سکا؟ اگر پیلسٹائن پہ تو ہو گیا, ٹھیک ہے پیلسٹائن میں بہت ظلم ہوا, پیلسٹائن میں بچے مارے گئے, تو کیا کشمیر بچے نہیں مارے جا رہے ہیں؟ وہاں پیلٹس گن نہیں استعمال کی جا رہی ہیں, وہاں عورتوں کو ریپ نہیں کیا جا رہا ہے, کیا کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کشمیر کے ظلم پہ تو یو این جی اے اوپن سیشن نہیں کر سکتا ہے. آغا صاحب ذرا اس پہ بڑی اہم بات ہے, اور سینیٹر تاج حیدر, اب آپ کی طرف یہ تمام باتیں آپ بتائیے گا. یہ ایک تو افغانستان کے حوالے سے آپ نے سنا آغا اقرار صاحب کا ایک بڑا منفرد ویو پوائنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کوئی خیر کی امید نہ رکھیں, اور یہ ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ اور دوسرا یہ بھی اسی کنٹینیوٹی میں فرما دیں کہ کشمیر پہ کیوں اوپن سیشن نہیں ہو پایا یو این کا, جیسے کہ فلسطین میں, کیونکہ یہ بات تو ہے کہ مماثلت دونوں ایشوز بہت سارے پیمانوں پر رکھتے ہیں. بہت سے ایشوز میں مماثلت ہے, لیکن مطلب کولونیلزم جاتے جاتے بہت سے ڈسپیوٹس چھوڑ گیا, اور اس کی وجہ سے ڈیفیسٹس ہوئے, اور جو فائنینشیل امپیریلزم ہے اس کی گرفت مضبوط ہوئی. فلسطین میں باہر سے لوگ لا کے وہاں پہ بسائے گئے, جو دوسرے کانفلکٹ تھے وہ مقامی لوگوں کے درمیان تھے. لیکن کتنے سانحے گزریں گے ہمارے اوپر, اس کے بعد یہ بات ہماری سمجھ میں آئے گی کہ امریکن امپیریلزم جو ہے وہ ہم سے صرف ملٹری ڈیوٹی چاہتی ہے اپنے تمام دوستوں سے. دوسری طرف ایک اور ماڈل ہے ہمارے سامنے. میں 1995 میں سینٹ کی ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ چین کا دورہ کر رہا تھا. صدر چین نے عزت افزائی کی جیانگ زیمن نے, اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ چین اگلے 25 سال تک جنگ نہیں کرے گا. میں نے ذرا سا چھیڑا ان کا, ایکسیلنسی واٹ ہیپنز ان دا 26th year, اینڈ ہی ٹرنڈ ویری فلاسفیکل, اور انہوں نے کہا کہ 25 سال کافی عرصہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے امن کی قدر و قیمت جاننے کے. اچھا, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس 25 سال کے اندر نہ صرف چین ایک اتنی بڑی معاشی قوت بن چکا ہے, بلکہ دنیا کی دوسری, یا میں کہوں گا کہ برابر کی ایک ملٹری پاور بھی بن چکا ہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک امن کی پالیسی, اور اب چین اور آگے دیکھ رہا ہے, اور وہ اپنا میسج جو ہے وہ تمام ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھ رہا ہے کہ ہم امن کو فروغ دے کے. تاج صاحب ایک کاؤنٹر سوال کہ کیا ان کی اوپر اس طرح سے جنگ امپوز کی گئی, جیسے ابھی فردوس صاحب نے آپ کے پہلے ریمارک پر بھی یہ انہوں نے رسپونڈ کیا تھا کہ کشمیر ہے, افغانستان ہے, پھر بھارت جس طرح سے, بھارت جیسا دشمن جو دیگر ممالک کو بھی استعمال کرتا ہے, یہ کچھ ہمارے اوپر امپوزیشنز بھی تو ہیں. جی, ہمارے اوپر ہمیشہ امپوزیشن ہوتا ہے, ہم ہمیشہ مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں. یہ بدقسمتی ہو گئی, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, آخر کب ہم مسائل کا حل تلاش کرنا شروع کریں گے؟
اور کب ہم یہ تجزیہ کرنا شروع کریں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، یہ غلطی ہوئی تھی، یہ غلطی ہوئی تھی. اب ان غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے. افغانستان میں ہم ان غلطیوں کو دہرا رہے ہیں. کوارڈینیٹرل ایک معاہدہ ہوا کوئی 5 سال پہلے جی جی میاں صاحب کی حکومت کیو میں، سی جی میکینزم. اور اس میں تاجکستان شامل تھا، چین شامل تھا، افغانستان شامل تھا اور پاکستان شامل تھا. اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے اور اس کو ہم کرش کریں گے. کیوں آخر اس کے عمل درآمد پہ ہم سیریس نہیں ہیں؟ بلکہ جو دوشنبے میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں تمام ملکوں کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، ہماری طرف سے صرف ہمارے آرمی چیف تھے، حالانکہ اس وقت حکومت نواز شریف صاحب کی تھی. لیکن یہ کہ آپ اگر کوئی خیر کی توقع رکھتے ہیں، آج جس چیز کا ہم وی آر ایکسپریسنگ آور کنسرنز اباؤٹ سرٹن تھنگس، یہ ہمیں پہلے سے معلوم تھے، ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہوگا، تو ہم نے تیاری نہیں کی. اچھا اب میں کہتا ہوں کہ میں پھر مسائل کا رونا نہیں روں گا، اب کر لیں تیاری، اب فیصلے کر لیں، اب یہ دیکھ لیں کہ ہاں جو دوسرا بلاک ہے وہ ای سی ہو یا ای سی ہو یا کوئی ہو، ہم چین کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ای سی او کو بھی آگے بڑھنے کے لیے ایک ایسی امن کی قوت اور ایک ایسی مضبوط معاشی قوت کے ساتھ ایک کوآپریشن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، رائٹ. یہ ہے ایک کوآپریشن، اور دوسری طرف ہے ملٹری ڈیوٹی. ان کی معیشت جو ہے وہ جنگ کے فروغ کے اوپر چل رہی ہے، ان کی معیشت جو ہے وہ امن کے فروغ پہ چل رہی ہے. اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں اگر یہ پیپل سینٹرڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنے لوگوں کی خوشحالی چاہیے، تو پھر یہ ترقی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ اسی میں ڈوبے رہتے ہیں کہ جناب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس لیے کرنا ہے کہ کوئی اور فون اٹھا کے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ملک کو قرون وسطیٰ کے اندر لے جائیں گے یا ہم پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے، اور وہ لے جائیں گے. تو یہ جو ہے اگر اس خوف کے اندر، دیکھیے سب سے بڑا جو مسائل ہے ہمارے سامنے وہ یہ خوف ہے صحیح کہ ہم ڈرتے ہیں، جو یہ نفرتیں ہیں ہماری، رائٹ. یہ اندر سے ہمیں کھائے جاتی ہیں. یہ تعصب ہم سے سوچنے سمجھنے کی طاقت چھین لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں بڑے آرام سے دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ آپشنز ہمارے سامنے بند ہو گئے، اب کیا آپشنز ہمارے کیا سامنے. آپشنز ہیں؟ ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس وقت آپ نے کہا، اور ای سی او میں بھی بات ہو رہی ہے ماحولیات کی، ہمارے ماحولیات کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ میں بالکل یہی میرا ایک آپ سے سوال بھی تھا. کہ ہمارے جنگل ابھی تو کٹ ویسے رہے آپ لوگ پانی کے لیے بھی ہیں، اس کے شمالی اوپر بھی علاقوں ایک میں آپ نے- جنگل کٹ رہے ہیں، گلیشیئرز ہمارے ختم ہو رہے ہیں، اور آبی قلت ہمارے اندر ہو رہی ہے. اور وہ مجبور ہیں جنگل کاٹنے پہ، اس لیے کہ ان کے پاس اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے اور شدید ترین سردی کے اندر گزارا کرنے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. میں سر لیکن اسی کنٹینیوٹی میں صوبہ سندھ پنجاب پہ کیوں یہ الزام ٹھہرا رہا ہے پانی کے حوالے سے، یا پانی کی جو قلت اس وقت جس بنیاد پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ باقاعدہ احتجاج کے موڈ میں جائیں گے؟ نہیں، ہم تو گندے ہیں، ہم تو گندے بچے ہیں، ہماری چھوڑی. یہ جو ہے ہم کر لیں گے کوئی نہ کوئی. ہم وہاں پہ بایو سیلائن ایگریکلچر کر رہے ہیں، اور بہت بڑا بریک تھرو ہو رہا ہے وہاں پہ. اور میں اس موقع پہ پی اے آر سی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، اور نمکین پانی سے اتنی بڑی بڑی فصلیں ہم اگا رہے ہیں. کاٹن ہم وہاں پہ اگائیں گے، اور 20 لاکھ بیلز جو ہیں وہاں پہ. صحیح تھا صاحب، مجھے ہم تو حل نکالتے ہیں. صحیح ہے. اور آپ کہتے ہیں ہم گندے بچے، ہم مان لیتے ہیں ہم جی فردوس صاحب رسپونڈ کیجئے گا. یہ آخر کیا معاملہ ہے؟ ظاہر ہے آپ کے بھی صوبے کا بہادر بچے کی پارٹی کے لوگ بات کر رہے تھے. وہ ایران پاکستان پائپ لائن کا ایکارڈ سائن کرنے کے بعد ایک اینٹ نہیں رکھی، ایک فٹ پائپ نہیں لگایا امریکہ کے خوف. ٹھیک ہے، تو میں اس کا جواب اور کیا دوں کہ یہ بات کرنا آسان ہے، امریکن بلاک کو ٹیک آن کرنا اتنا آسان نہیں تھا. ان کی 5 سال حکومت کر کے گئے تھے، بڑے زور شور سے کہا کہ ہم نے پاکستان کی انرجی ایشوز سالو کر لی. اس طرح سالو کر لیے کہ ہم نے ایران پاکستان گیس لائنز اس کے ذریعے جتنی گیس کی قیمت وغیرہ اس کے کمرشل ایسپیکٹ کو چھوڑ دے،
लेकिन प्रैक्टिकली उन्हीं में कोई काम जो है उस पर हुआ नहीं। आसिफ दराई साहब की हुकूमत गुजर गई, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गुजर गई, अब 3 साल अब हमारे गुजर गए। इसी तरीके से ये जो दरख्त कट रहे थे, तो 70 साल से इस मुल्क पे जो हुक्मरान रहे, उन्हीं ने क्या उनको सब्सिडाइज केरोसिन दिया लोगों को? क्या उनको गैस पहुंचाने की कोशिश की? जिस सूबे से गैस निकली थी उस सूबे के क्वेटा को गैस नहीं मिली। तो मसाइल तो बहुत सारे, तो वो दरख्त इसलिए काटते हैं कि उन्हें अपने आप को गर्म रखता है। मसाइल का ये हल तलाश करते रहे, इसीलिए तो हम चीन बन गए। इससे कि हुकूमत अगर देखी जाएगी तो अगर सियासी पार्टियों में रही है तो वो या पीपल्स पार्टी के पास रही है या PMLN के पास रही है। हमारे पास तो ये जो है PML कहना चाहिए, एन तो नहीं कहना चाहिए, सिर्फ वो है। और फिर आप ये देखिए ना कि जितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं किसी फील्ड के अंदर भी, चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो, तो वो नवाज शरीफ साहब जिसकी गोद में पले थे उन्होंने हमें करेक्शन ऑफ कल्चर दिया, आगा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारी जबानें इस वक्त क्यों बंद हो जाती हैं? हम बात नहीं कर सकते। हम बात करते हैं 1000 की जंग लड़ेंगे, 1 साल की जंग लड़ेंगे, और हम जाके शिमला रिकॉर्ड कर देते हैं। क्यों नहीं जाने देते वो 90,000 लोगों को? इलाका तो जा ही चुका था, उस वक्त हम पीछे हट गए। हमने कश्मीर को, जो कि मल्टीलैटरल इशू था, उसको बायलैटरल करके रख दिया, लिख के आए हैं। अब इस वक्त जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तारीख को अगर तारीख के पैराए में देखते हैं तो बहुत मुख्तलिफ तरीके से देखता हूँ। असूली तौर पर जो बात कह रहे हैं मैं उसका मुत्तफिक हूं, लेकिन अमल करने वाला जीदार आदमी पैदा नहीं हुआ अभी पाकिस्तान की सियासी जमातों में, या पाकिस्तान में कोई कर नहीं सकता। इससे कि जो उसके इफेक्ट्स हैं वो इस कौम के लोगों को आपने अभी तक तैयार नहीं किया कि उनके इफेक्ट्स को बर्दाश्त कर सके। आप अपनी कौम को ईरान नहीं बना सकें कि जिससे सब कुछ इतने साल का बॉयकॉट सह रही है, सारी दुनिया खिलाफ है। जिस दिन आप एक मुत्तहिद कौम हो जाएंगे और PDM नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, हम कौमी फैसले करेंगे। अफगानिस्तान का भी बताइए कि अफगानिस्तान इज नॉट वन नेशन, जिसका आगा साहब ने जिक्र नहीं किया, मैं अनफॉर्चुनेटली उसको करना चाहता हूँ। अफगानिस्तान इज डिवाइडेड बिटवीन पश्तून, उज़्बेक्स एंड ताजिक्स, और इसके अंदर उनके इंटरेस्ट वैलिड करते हैं, और दे हैव बीन पॉन्स टू फॉरेन पावर्स। ये अपनी जगह दुरुस्त है कि वो बात तारीखी तौर पे सही है कि अफगानिस्तान वो ऐसा बड़ों का चक्का है जिसमें हाथ डालोगे तो भिड़े आके तुम्हें काटेंगे, इसलिए हाथ मत डालो। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो एक मुल्क की हैसियत से सामने नहीं आया अभी तक तारीख में। सही सही। कल्चरली भी डिवाइडेड है, एथनिकली भी डिवाइडेड है, और पॉलिटिकली भी डिवाइडेड है। पश्तून जो हैं वो इस्लामिस्ट हो गए, रेस्ट ऑफ देम आर मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट, सोशलिस्ट तो पाकिस्तान शुड स्टे आउट ना? पाकिस्तान शुड स्टे आउट अफगानिस्तान। हमें मिलिट्री तौर पे तो इन्वॉल्व होने ही नहीं चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। जरा इस पे मेरे सवाल की गुंजाइश नहीं है, बहुत भारी भरकम बातें हुई हैं जावेद साहब। मैं समझता हूँ कि हम अफ़गानिस्तान से अलग थलग रह नहीं सकते। हमारा एक बॉर्डर है, हमारी ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, हिस्ट्री भी हम उनके साथ शेयर करते हैं। और अफ़गानिस्तान में जो पख्तून आबादी है, इस तरफ और उस तरफ उनके आपस में रिश्ते हैं। आपको पता है तोरखम बॉर्डर बंद होता है तो फसाद खड़ा हो जाता है, तो उससे हम अलग थलग हो नहीं सकते। एक नेबरिंग कंट्री है। हाउएवर जो पॉलिसी डिसीजंस हमने पास्ट में किए, मसलन हम उस वक्त अमेरिका के लिए फ्रंट लाइन स्टेट बन गए 80s में, उसकी हमने भारी कीमत अदा की। और ये जिहाद का फ़लसफ़ा जो अमेरिका ने यहाँ पे जिहादीज़ पैदा किए, उन्हीं जिहादियों ने फिर 9/11 के बाद हमें तबाह बर्बाद किया। और फिर उनके पीछे गए। फिर एक जनरल साहब थे मुशर्रफ साहब, उनको ये मिशन दिया गया कि जिहादियों को तबाह करें, और उस तबाही का नतीजा ये निकला कि उनको डिसमेंटल करें, कि उसका एक पुश बैक हुआ। और पाकिस्तान में 70,000 लोग एक स्टैटिस्टिक चल रहे हैं कि जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, फौजी अफसरान, पुलिस के लोग,
اور تاجر یہ سب مارے گئے، اور ہمیں ایک اندازے کے مطابق پاکستان ایک فگر دیتا ہے کہ 110 ارب ڈالر کا ہمیں معاشی نقصان بھی ہوا۔ تو یہ فیصلے ہم نے جب کیے تو اس کی قیمت ہمیں چکانی پڑی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا چاہیے۔ جو نیکسٹ فیز ہے افغانستان میں، اس کے لیے ایک قومی کنسنسس کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ہم سندھی میں مقبول گانا ہے عاشق مجبورہ کہ ہم عشق میں پھنسے ہوئے تو ہم بار بار وہی کریں گے، اور طواف کوہ ملامت میں جانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جی آغا صاحب، یہ کس کا عشق ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم غالباً یہ بھی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ یہ عشق کس کا ہے۔ سب سے پہلے تو میں فردوس صاحب کو تھینک یو کہوں گا کہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، کہ پروگرام میں ٹائم کم ہوتا ہے لیکن انہوں نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یس، ہسٹوریکلی افغانستان دو حصے ہیں، آریانہ اور افغانہ۔ آریانہ جو ہے وہ آپ جو ہے اس کی جو ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے سینٹرل ایشیا کی ہے۔ ابھی ہمارے یعنی کہ جاوید صاحب نے بات کی کہ ہماری ریلیشن شپ کہہ لیں، ہمارا بارڈرنگ کہہ لیں، نیبرہڈ کہہ لیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا نیبرہڈ آریانہ کا نیبرہڈ سینٹرل ایشیا سے نہیں ہے؟ دیکھیں وہاں بھی تو تاجک اور ازبک اسی طرح رہتے تھے نا، ابھی بھی رہتے ہیں، آدھی فیملیز ادھر رہتی ہیں آدھی ادھر رہتی ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے بارڈر کیوں نہیں اپنا اوپن کیا ہمارے جیسے؟ میں تو یہ سوال کرتا کیا صرف افغانہ کا جو ہے جو افغانستان ہے اس سے ہی ہماری محبت اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہی سوال کیا، ہمارے وہ نیبر ہیں، نیبر تو ہمارے اور بھی بہت ہیں، پھر آپ ایسے کریں آپ ایران کا بارڈر بھی کھول دیں، انڈیا کا تو جو نہ کھولے نا، ایران کا بارڈر بھی کھول دیں، وہ بھی تو اپنا نیبر ہے، مسلمان ادھر بھی ہے مسلمان ادھر بھی ہے۔ ہاں وہاں پہ بھی کچھ فیملی ادھر رہتی ہیں، جو بلوچستان ہے وہ آدھا بلوچستان جو ہے ٹیکنیکلی ہسٹوریکلی یا ایتھنیکلی آدھا بلوچستان میں اپنا ایران میں آدھا پاکستان میں ہے۔ یہ جو محبت ہے نا ہمیں صرف جو اجاگر ہوتی ہے جب افغانستان پہ آتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ ساری محبت ہمیں سے افغانستان کے میں آتی ہے کہ وہ ہمارے بھائی بھی ہیں، آدھے ادھر بھی ہیں آدھے ادھر بھی ہیں، ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا۔ اب میں آئی ایم سوری، یہ مجھے یعنی کہ میرا ایک 32-33 سال سے میں جرنلسٹ 25 سال میں نے اس ایریا میں گزار دیے، سر ہمیں سے نکلنا پڑے گا، اس محبت سے نکلنا پڑے گا، اس محبت نے ہمیں بہت تباہی دی ہے۔ You can't change your neighbors. We have to be That's very a careful, fundamental very fact. vigilant. نکلنا کیا ہوتا ہے؟ جی آغا صاحب if you have something to say And میرے we پاس have a genuine لیبر حق تو interest میں in کہہ رہا ہوں نا China. کہ ان کا بھی تو ہے نا ہمارے ساتھ۔ چلے ناظرین، وائنڈ اپ کرنا پڑے گا مجھے، unfortunately this is all the time that I had, but thank you to all the gentlemen. آج کافی ہماری enlightening اور بہت مختلف منفرد آئیڈیاز پہ ہم نے بات کی۔ That will be all from us انشاءاللہ. See you again. اللہ حافظ.